اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بغیر جنگ و جدال کے فتح کر چکے۔ عبدالعزیٰ بن اختل ختم کیا جا چکا، اور اس لیے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی۔ حرم کے پردوں میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا، ایک مسلمان کا قاتل تھا اور اس کو مقام ابراہیم کے پاس قتل کر دیا گیا۔ اور ادھر خالد بن ولید کے ہاتھ جب تمام قریش یعنی مرنے لگے تو اس وقت ابو سفیان بن حرب نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، قریش کا ہرا بھرا باغ سارے کا سارا اجڑ جائے گا، آپ خالد کو روکیے اس معاملے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اعلان فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب کے مکان میں پناہ لینے والے کے لیے امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن، جو تلوار رکھ دے، ہتھیار رکھ دے اس کے لیے امن، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے امن، حکیم بن نظام کے مکان میں پناہ لینے والے کے لیے امن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین اسلام سے بھی یہ کہا، بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، کوئی مال و متاع کسی کا لیا نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی۔ اور اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام احکامات تمام سنا دیے تو ادھر اصحاب انصار ان کے دلوں میں ایک بات آئی، دلوں میں بات یہ آئی کہ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن والوں پر مہربان ہو ہی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو آپ نے رد کر دیا جو آپ کے ساتھ جو سلوک ان اہل مکہ نے کیا تھا۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وطن کی محبت آ گئی اور اپنے رشتہ داریوں کا خیال آپ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام لوگ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب انصار کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے سوال کیا، اے گروہ انصار، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے زبانوں سے یہ الفاظ نکلے؟ تو اصحاب انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں بالکل ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میرا نام کیا ہے؟ اور اگر میں وفا نہ کروں اپنے وعدے کے اوپر، میں پورا نہ اتروں تو پھر اور وعدے پر پورا اترنے والا کون؟ میرا جو وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ میرا مرنا میرا جینا سب تمہارے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد معاذ اللہ تم نے کیسے سوچا میرے تعلق سے؟ اصحاب انصار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی داڑھیوں کو تر کرنے لگی، اور تمام اصحاب انصار نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات آئی کہ آپ اب شاید اپنے وطن میں رہیں گے اور اپنے وطن والوں کے ساتھ رہیں گے، اور یہ کونین کی جو دولت ہمارے ساتھ تھی یہ ہم سے چھن جائے گی اور یہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کی ذات بابرکت اگر ہمارے ساتھ نہ چلے، یہ ہمارے دلوں میں خیال آیا اور اس لیے ہماری زبانوں سے یہ بات نکلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ بلا شبہ تم لوگ جو کہتے ہو وہ سچ ہے اور یہ تمہاری دل کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کہی اور ان لوگوں کو تمانیت دی کہ بلا شبہ تمہاری اپنے دلوں میں جو بات ہے وہ بات تمہاری اپنی زبانوں میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا ایک جانی دشمن اس انداز سے پڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر پوچھا، فضالہ بن عمیر ملحو، اسے آپ نے پوچھا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کر، اور اس کے بعد
اس کے سینے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد فضالہ کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور وقار کی شخصیت اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ جو دشمنی تھی محبت میں بدل گئی اور آپ کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی اور نہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز آپ ام ہانی کے مکان میں ادا فرمائے۔ یہ نماز فتح کی نماز تھی، یعنی صلاۃ الفتح تھی جو آپ نے وہاں پر ادا کی۔ بعض مورخین نے چاشت کی نماز بھی اس کو لکھا ہے، لیکن وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی وہ اس کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو کی سوکھی روٹی سرکے کے ساتھ کھانے کے بعد آپ تمام جسم پر جنگی لباس پہنے ہوئے آپ نکلے تو تمام کے تمام لوگ اپنی اونٹنی خصوہ پر جب آپ بیٹھ گئے تو ایک طرف حضرت بلال ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ اس اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اس انداز سے چل رہے ہیں کہ سارے صحابہ اصحاب انصار و اصحاب مہاجر نے آپ کو جگہ دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ نے وہ تمام بتوں کو پاش کر دیا جو 360 بتوں کی آماد گاہ، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کعبہ جو موحد اعظم نے بنایا تھا، آج 360 بتوں کی آماد گاہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ جس بت کے سامنے آپ چھڑی لے جاتے وہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کے ساتھ وہ بت دھڑام سے نیچے گر جاتا۔ اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب کو آپ نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد بڑے بتوں کو نکالا۔ دوسری روایت تو حضرت علی زینبون کی بھی ملتی ہے جو حضرت زینب کے صاحبزادے، آپ کی جو صاحبزادی ہیں زینب، ان کے صاحبزادے تھے اور ان کو بھی اپنے کاندھے پر چڑھایا اور ان تمام بتوں کو پاش کیا، ختم کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ حبول کے توڑنے کی باری آئی تو حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ ابو سفیان کیا اسی بت کے تعلق سے تم جے کا نعرہ غزوہ احد کے دن لگا رہے تھے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ شرمندہ نہ کرو اس لیے کہ میں اب مسلمان ہوں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اصاف اور نائلہ یعنی وہ محبت کی ایک نشانی جو صفا اور مروہ پر رکھی گئی تھی ان کو بھی تمام پاش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کو 30 سواروں کے ساتھ کہا کہ جاؤ عزا کو، یعنی ایک دن کی مسافت کے بعد بطن نخلا میں جو عزا کا بتخانہ ہے اسے مسمار کر دو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید پہنچے اور تمام عزا کے بتخانے کو تمام مسمار کیا اور واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تمام بتخانے کو میں نے نیست و نابود کر دیا، مسمار کر دیا۔ تو پوچھا کوئی بات؟ کہا کہ کوئی بات نہیں دیکھی۔ تو کہا کہ تم نے مکمل کام نہیں کیا۔ پھر حضرت خالد کو بھیج دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خالد جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک برہنہ سر، ایک بوڑھی کرخت قسم کی ایک عورت وہاں سے نکلی۔ حضرت خالد نے اسے ختم کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا اور واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عزا تھی اور آج کے بعد پھر عزا کی کبھی پرستش اس ملک میں نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت عمر بن عاص کو سوا کے اس بتخانے کو مسمار کرنے کے لیے آپ نے بھیجا۔ جب اس بتخانے کو مسمار کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص جب وہاں پر پہنچے تو مجاوروں نے کہا کہ وہ خدا ہی اپنی حفاظت کر لے گا۔ انہوں نے کہا یہ نہ تو سنتا ہے نہ تو دیکھتا ہے، یہ کیا اپنی حفاظت کرے گا؟ اس انداز سے اس بتخانے کو انہوں نے مسمار کیا اور اس کے بعد واپس آئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیل بن عبد الاشل کے ایک سعد بن زید کو آپ نے بھیجا کہ بھیجنے کے بعد کہا یہ بتخانوں کو تمام مسمار کرو۔ چنانچہ وہ پہنچے، وہ اس بتخانے کے پاس جو اوس و خزرج کا وہ بت تھا، منات جس کا نام تھا، اور اس کے اوپر غسان کے لوگ بھی چڑھایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت سعد بن زید وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کو تمام اس عورت کو بھی ختم کیا جو ایک برہنہ ایک کرخت قسم کی تھی۔ اس کو ختم کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے کام مکمل طور پر کر دیا۔ بزرگوں اور دوستو، فتح کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، وہ ایام جاہلیت کی تمام رسمیں، وہ قبیلوں کا غرور اور تکبر، وہ تمام کا تمام ملیامٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔
اب کسی قسم کی کسی بات کو اس انداز سے نہیں لایا جائے گا. خون کا احترام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کامیاب اور کامران کیا اور تمام قوموں پر تمام لوگوں پر اس کو فوقیت دی اور اس کو کامیابیوں سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو. آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند اور بالا وہ جس کا جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے کے تعلق سے بھی یہ بات بتلا دی کہ آج تک خون خرابہ بہت ہو چکا, اب اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے, یہ خون خرابہ بند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آسمان اور زمین بنائے گئے تھے آج پھر اس مقام پر یہ دنیا آ گئی ہے, یعنی پھر اثر نو جدید قسم کی پھر یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اس انداز سے آپ نے فرمایا. تو بزرگوں اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یعنی فتح کے دن, وہ فتح کا دن نماز عشاء سے نماز فجر تک سارے کے سارے مسلمان, سارے مجاہدین تمام تمہید کے اندر, تحلیل کے اندر, تکبیر کے اندر نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے ساری رات اس انداز سے گزار دی. اور صبح فجر کے یعنی وقت تک پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر قریش کو مخاطب کیا. اس لیے مخاطب کیا کہ اس وقت بات معلوم ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی منگوائی اور اس پر بیٹھ کر پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے کہا ایام جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے حرم کو پاک کیا. اللہ کی اس حرم کے لیے میرے لیے بھی چند لمحوں کے لیے اس کو مباح کیا گیا تھا, یعنی خون خرابے کی مجھے اجازت ملی تھی, لیکن اس کے بعد پھر وہ حرم کی تمام اوصاف اس کے اندر برابر کر دیے گئے, یعنی اس کی عظمت کو بحال کر دیا گیا. اب حرم میں کسی قسم کا کوئی خون خرابہ قیامت تک کے لیے جائز نہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے جب کنجی منگا کر آپ اندر داخل ہوئے, نماز ادا کی, اور اس کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس کنجی کا مطالبہ کیا کہ جہاں سقایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے, اور اگر آپ یہ کنجی اگر ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آج حفاظ عہد کا دن ہے, آج کس قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. ہے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کنجی ان کے حوالے کی. یہ حضرت عثمان بن طلحہ وہی ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عثمان بن طلحہ کیا وہ دن یاد ہے. یعنی ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ عثمان بن طلحہ اگر کعبۃ اللہ کی اگر کنجی اگر مجھے دے دے تو میں وہاں عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول یعنی اے محمد کیا وہ کنجی میں تمہارے حوالے کر دوں. تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ایک وہ دن آنے والا ہے جب اس کنجی کا مالک اور مختار میں رہوں گا اور میں جسے چاہے دوں گا. تو اس وقت عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ وہ دن قریش کی ذلت کا دن ہوگا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قریش کے وقار کا دن ہوگا. اس وقت آپ نے فرمایا تھا, آج اس بات کو دوہرا دیا. حضرت عثمان بن طلحہ جو عمر بن عاص کے ساتھ خالد بن ولید کے ساتھ داخل اسلام ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنجی پیش کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا قیامت تک کے لیے یہ کنجی تمہارے اپنے خاندان کے اندر رہے گی مگر سوائے ظالم کے آپ نے یہ فرما دیا. اور اس کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے وہ لوگوں حرم کا احترام اس انداز سے کرو یہاں کے کسی درخت کو نہ کاٹا جائے اور یہاں کی کسی قسم کی کوئی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے, نہ تو یہاں پر شکار بھگایا جائے, نہ تو ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دی جائے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے رسول اصغر کی گھاس کو اس سے استثنا دیجئے, مستثنی رکھیے, اس لیے کہ یہ لوہاروں کے کام آتی ہے, گھروں میں کام آتی ہے, خبروں میں ڈالنے کے کام آتی ہے. اس انداز سے کچھ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ مگر اصغر کی گھاس. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس بات کی اجازت اس انداز سے ملی. اور ابو شاہ نامے ایک شخص آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو خطبہ آپ نے دیا, جو خطابت آپ کی تھی وہ مجھے تحریر کر کے دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں یہ تحریر دے دو. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنے احادیث جمع ہیں اس کو لکھنے کی اجازت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس لیے کہ یہ خطبہ جب ان کو لکھ کر دیا گیا تو اس کا صرف مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تمام الفاظ ان کو دے دیے جائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہوا یہ کہ خالد بن ولید کو بلایا اور 300 مجاہدین کے ساتھ کہا کہ جاؤ بنو جزیمہ کی طرف اور پھر وہاں پر اسلام پیش کرو. چنانچہ حضرت خالد بن ولید 300 مجاہدین جس کے اندر اصحاب انصار اور اصحاب مہاجر ہیں, آپ وہاں پر پہنچے.
اور بنو جزیمہ والوں نے اسلمنا کے بجائے سباناس یا سباہن آپ نے وہ کہا کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، یعنی ہم اپنا دین بدل لیے ہیں. یعنی کہنے کا جو مطلب تھا وہ مطلب حضرت خالد سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے وہاں قتل و غارت گیری شروع کر دی. قتل و غارت گیری جب شروع کر دی اور تمام مجاہدین کو ایک ایک آدمی کو دے دیا کہ آپ اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو قتل کرنے سے انکار کیا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت خالد کی جلد بازی کی وجہ سے تمام لوگ ختم کر دیے گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے اس انداز سے کہا تو اور پھر یہ تمام قتل و غارت گیری کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے کہ پروردگارا، میں خالد کے اس عمل سے بالکل دور ہوں، یعنی مستثنی ہوں، میں نے یہ حکم نہیں دیا لیکن ایسا کام ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کو بلا کر کہا کہ جتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے ان کی دیت دے دی جائے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور جتنے مرنے والے تھے بنو جزیمہ کے ان لوگوں کو تمام کا تمام معاوضہ دیا گیا. لیکن یہاں بات یہ ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمہارے چچا فاقعہ کے قتل کی وجہ سے تم نے اس قوم پر بڑا ظلم کیا اور وہاں کے لوگوں کو ختم کیا. حضرت خالد ان کا جواب اسی انداز سے دیے، دونوں میں معاملہ اس انداز سے آگے بڑھ گیا کہ جھگڑے کی نوبت آ گئی اور جھگڑے کرنے کی نوبت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ٹوکتے ہوئے کہا، اے خالد، میرے ان صحابہ کے منہ نہ لگنا، اس لیے کہ ان کا جو ایثار ہے، ان کی جو قربانی ہے، ان کا جو ایمان لانا ہے، تم تو یعنی بعد میں ایمان لائے لیکن یہ لوگ اولین میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، ان کی برابری تم نہیں کر سکتے. اگر تمہیں احد کا پہاڑ بھی اگر سونے کا بنا کر دے دیا جائے اور تمہیں تمام کا تمام اللہ کی راہ میں تمام خیرات کر دو تب بھی تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور تمام وہ مجاہدین، وہ سابقون الاولون کا جو مقام اور مرتبہ حضرت خالد کو بتلا دیا کہ یہ تمام اعزاز کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے ہیں. اب بزرگوں دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب تمام کے تمام لوگ آگے اور تمام سواریاں اندر آ گئیں، مجاہدین اسلام تمام خانہ کعبہ کو گھیر لیے تو اس وقت ایک 94 سال کی عمر کا ایک بوڑھا جبل ابو قبیس پر اپنی پوتی کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا، اس لیے کہ نابینا ہو گئے ہیں، نگاہ میں کچھ نظر نہیں آتا، تو آپ نے پوتی سے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، مجاہدین ہیں، تمام سوار ہیں، تمام لوگ آ گئے ہیں. تو ان کو اپنی جوانی کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ابراہا نے ہاتھیوں کا لشکر لا کر خانہ کعبہ کو اٹھانے کی جو کوشش کی تھی، آج وہ بات نہیں. ان کا اعزاز کچھ جدا ہے، یہ تطہیر کعبہ چاہتے ہیں، کعبے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا کی. کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق اس 94 سالہ عمر کے بوڑھے کو لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس ضعیف العمر آدمی کو کیوں تکلیف دی؟ اس کے لیے تو میں ان کے پاس جاتا، اس لیے کہ ان کے بیٹے کے احسانات ہم پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عثمان بن عامر، جن کو تاریخ اسلام میں ابو قحافہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد بزرگوار ہیں، ان کا ایمان لانا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ آپ کی 4 پشت تمام صحابیت سے منور ہو گئی. حضرت عثمان بن عامر یعنی ابو قحافہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد اور ان کے بعد ان کے بیٹے عتیق، یہ تمام کے تمام صحابیت کے درجے پر پہنچے. تو یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لانے کے بعد اس صف میں شامل ہو گئے. یہ باپ، بیٹے، پوتے اور ان کے بیٹے اس انداز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کے زمرے میں تمام شریک ہو گئے. تو بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز یعنی 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو اور 21 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے تمام اعزازات بتلا دیے گئے، خون خرابے سے تمام روک دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح و نصرت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے جو منفرد انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برملا اعتراف کیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو کامیابیوں سے نوازا اور تمام قوموں پر، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی. اس انداز سے اس دن 3 مسلمان جو راستہ بھٹکنے کی وجہ سے تمام شہید ہو گئے تھے، لیکن کفارہ نے مکہ نے 13 لاشیں چھوڑتے ہوئے وہاں پر چلے گئے. اور اس کے بعد جیسے کہ آپ سن چکے
کہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 16 ایسے اشخاص ہیں جو کہیں ملک حجاز میں مل جائے انہیں ختم کر دو، لیکن جو دامن نبی سے وابستہ ہوتا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور درگزر اس کو تمام معاف کرتا رہا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی آ جاتا اور اس کو جو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اس سیاست میں ہوا یہ کہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی روح سے اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ تو ان لوگوں نے، چونکہ ایک بڑے خاندان کی تھی عورت، ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید، جن کی بہت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے حد محبت کرتے تھے، جیسے حضرت امام حسن و امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس انداز سے محبت کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے ان سے۔ تو ان کو ان لوگوں نے اعلی کار بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کریں۔ تو چنانچہ اسامہ بن زید سے جب سفارش کروائی گئی کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حدود اللہ کے اندر مداخلت کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ عمل ہو جاتا تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا، اس کے ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا۔ اسامہ بن زید بالکل خاموش ہو گئے اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ ہوتا اپنوں کا یا کسی قسم کا حدود اللہ میں مداخلت نہ ہوتی تو اس کو تمام معاف کر دیتے، جہاں حدود اللہ میں مداخلت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حدود کے اندر جب معاملہ آ گیا تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد آپ کر دیا کرتے تھے۔ اپنے زندگی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حد یہ ہے کہ وہ زہر دینے والی زینب جو خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی، بھنی ہوئی بکری کے اندر زہر ملاتے ہوئے، تو زہر سے آواز آئی کہ میں زہر آلود ہوں، گوشت سے آواز آئی تو آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن بشر بن مرور نام کے ایک صاحبی تھے، وہ احترام ملحوظ رکھتے ہوئے جب اس کو نکل گئے اور اس کے اندر ان کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زینب کو اپنے لیے معاف کیا، لیکن جب برا بن مرور سے وہ جب ان کو وہ شہید ہو گئے، مر گئے وہ زہر کھانے سے، تو اس عورت کو اس انداز سے قتل کیا گیا، یعنی ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ ہوتا یعنی معافی کا، عفو کا، درگزر کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا انتقام لیے بغیر ان لوگوں کو تمام معاف کر دیتے، اور جہاں معاملہ آ جاتا کسی قسم کا حدود اللہ کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر بالکل خاموشی کے ساتھ اختیار کر لیتے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا، لیکن اگر وہ خود اپنے حساب سے جب وہ معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو میں خاموش ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے متعدد مرتبہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 16 اشخاص کے تعلق سے تو کہا تھا کہ ملک حجاز میں جہاں مل جائے انہیں ختم کر دو، لیکن آپ سن کر تعجب کریں گے کہ 12 ایسے افراد تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی، صرف 4 ایسے افراد تھے جن کو تمام قتل کر دیا گیا، جس میں عبدالعزیٰ بن اختل بھی ایک شریک تھا، اور اس کے بعد 3 اور آدمیوں کو حضرت علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جود و کرم ہوتا رہا تمام ان دشمنوں پر جو 21 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ جو عفو اور درگزر کے طالب رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عفو اور درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ اب موقع وہ آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات یہ آ گئی کہ تمام مجاہد یعنی تمام لوگ یعنی قریش کے اس مقام کو لینے کے لیے بنو حوازن کے لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے وہاں پر آدمی بھیجا، اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو 20 دن بعد یعنی 20 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، 10 شوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 12,000 کے ساتھ یہاں سے آپ نکلے بنو حوازن کے سرکوبی کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآنی تعلیمات دینے کے لیے آپ نے مقرر فرمایا مکے کے لیے، عتاب بن اسید کو وہاں کا والی بنایا، اور پھر ابو محذورہ کو وہاں کا مؤذن بنایا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان لوگوں کے خرچ کے لیے 1 درہم بھی آپ نے مقرر فرمایا، اس انداز سے وہ لے لیں اور اپنا خرچ و اخراجات اس انداز سے چلائے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ذمہ داریاں اس انداز کی پڑ جائیں اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان کو کسی قسم کا کوئی معاوضہ اگر دیا جا سکتا ہے
تو اس انداز سے اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی عتاب بن اسید کو 1 درہم آپ نے مقرر کیا تھا. اور حضرت معاذ بن جبل قرآن تعلیم دیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل کا جو قرآن پڑھنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن پڑھنا ہو، شگفتہ قرآن پڑھنا ہو، تو 4 آدمیوں کا نام آپ نے لیا تھا، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت ابی ابن کعب تھے، سالم مولا ابو حذیفہ تھے، معاذ بن جبل تھے. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا یہاں پر معلم بنا کر، اور انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کو تعلیم دی. انشاءاللہ المستعان آگے کے تمام معاملوں کے اندر میں آپ کو بتلا دوں گا کہ وہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر کیسے پہنچے اور ان سے مقابلہ کس انداز سے ہوا. اس لیے کہ مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکل رہے تھے اور 12,000 کے لوگ، جس کے اندر تعلیف قلوب کے لیے کچھ نئے لوگ بھی شریک تھے، جن کے دلوں میں ابھی مکمل طور پر ایمان پیوست نہیں ہوا تھا، وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے. تو وہ لوگ بھی جب ساتھ میں چلے تو کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی، اب ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پسند نہیں کی گئی، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انکساری کو. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ بندہ مومن عز و انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر کسی قسم کی ایسی کوئی بات زبان مبارک سے نکل جائے تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اللہ کی پکڑ میں بھی آئے گا. تو اس انداز سے نہ معلوم کس کی زبان سے ایک روایت تو نکلتی ہے کہ 12,000 کی تعداد دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ ہماری ایک تاریخ تھی، یعنی 313 تھے تو 1,000 پر بھاری تھے، اور جب 700 تھے تو 3,000 پر ہم بھاری ہو گئے، اور جب 3,000 کی تعداد تھی تو 12,000 لوگ آئے اور مدینہ منورہ کا تمام محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود ناکام اور نامراد وہاں سے واپس ہو گئے. یعنی وہ تمام کی تمام فتوحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی. آج 12,000 کی تعداد کو دیکھنے کے بعد زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو مسلمان ایک امتحانی دور سے گزر گئے، جس کے تمام تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ غزوہ حنین میں کیسے کیسے مرحلے آئے اور تمام مسلمان کن اوقات سے کن حالات سے گزرے. انشاءاللہ اس کی تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کا وہ برگزیدہ نبی اپنے تمام دشمنوں کو جو 21 سال تک جن کی زبانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں زہر اگلا کرتی، جن کی تلواریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وہ وابستہ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خسروں کو معاف کر دیا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، اپنے تمام پڑوسیوں اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیں. کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ان سے یا خود اپنے سے ہو گئی تو معافی کے خواستگار ہوتے ہوئے معاف کر دے تو انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ ایک نئی جیلا لائے گا. ہمارا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سنانے کا صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس پر مسلمان مکمل طور پر کاربند ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.